الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان نے پنجویں رکوع دے شروع دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا اور انہاں دے قوم دے عقائد نظریات انہاں دا تذکرہ کیتا اور پھر انہاں نے کس طرح حق نو دباؤن دی کوشش کیتی ہے، اللہ مالک نے حق نو کس طرح واضح کیتا ہے اور حق والیاں دی حفاظت کیتی ہے، اس دا تذکرہ ہویا۔ اور یہ پنجویں رکوع دے درمیان دے اندروں جڑی آیتاں میں تلاوت کیتیاں، اللہ کریم نے یہ بات دسی ہے کہ اسی لوط علیہ السلام نو بھی اس قوم دے کولوں نجات دیتی۔ لوط علیہ السلام بھتیجے لگدے نے ابراہیم علیہ السلام دے۔ ایک وائے نال یہ ذکر کیتا جاندا ہے کہ انہاں دے ابو دے بھتیجے سن، نال دے علاقے دے وچ وی رہندے سن۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام جدوں اتھوں چلے نے بابل شہر دے اندروں باپ نو الوداع کر کے کہ ابا جی ہن میں تواڈے واسطے رب کولوں دعا کراں گا، تے بابے نے ٹرن لگیا بھی آکھیا پترا بس نکل جا، نظر نہ آویں، اگر جے تو نظر آیا تو میں تینوں سنسار کر دیاں گا، گڈ کے رجم کر دیاں گا، تینوں رہ نہیں دینا، تو میرا نک نہیں رہن دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اتھوں سفر شروع کیتا، لیکن اللہ مالک نے ایتھے جڑا تذکرہ شروع کیتا ہے وہ سفر انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کدھر نو گیا۔ اللہ نے اتھوں پھر لوط علیہ السلام کی گل شروع کر دیتی ہے اور اللہ مالک فرماؤندے نے وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اسی لوط علیہ السلام کو بھی وہ جگہ عطا کی تھی جنہوں اللہ کریم آدھے نے اسی جہان والے واسطے برکت والی جگہ بنا سکتے، اور یہ جگہ علاقہ مدین کا علاقہ ہے یا پھر اس کے گرد و نواح کا مسجد مقدس کے گرد و نواح کا علاقہ، یہ سارے کا سارا رب نے برکت والا بنا سکتا، کیونکہ قبلہ اول جڑا سی وہ مسجد مقدس سی اور اس تو بعد دے اندر قبلہ جڑا ہے وہ بیت اللہ بنا۔ اس واسطے اوتھے نماز پڑھیے مسجد مقدس سے 50,000 نماز کا ثواب ہے، کہ جے پڑھیے بیت اللہ دے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی سے پڑھیے تو 10,000 نماز کا ثواب ہے۔
اللہ کریم نے مقام کے مرتبے رکھے. اور پھر اللہ فرماتے نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. اسی ابراہیم علیہ السلام بیٹا عطا کیتا اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام نے جڑا بیٹا عطا کیتا یعقوب علیہ السلام اسی عطا کر دیتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام. تے جڑے کہ سن اسحاق علیہ السلام اس لڑی نو بنو اسرائیل آکھیا جاتا. جیڑی لڑی اسماعیل علیہ السلام دی ہے انہوں کیا جاتا ہے بنو اسماعیل. بنو اسماعیل دو لڑیاں. بنو اسماعیل دی جڑی لڑی ہے وہ اس ایریے چ رہی ہے مکے دے گردو نواح اس ایریے چ. جیڑی دوسری لڑی ہے اسحاق علیہ السلام دی وہ فلسطین دے علاقے دے. اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلے پیغمبر نے. اور بنی اسرائیل دی جڑی لڑی ہے اس لڑی وچوں رب نے 18,000 پیغمبر مبعوث فرمائے اس لڑی جن دے وچوں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لڑی وچوں آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اللہ کریم آدھے نے اسی انہوں نے بیٹے عطا کیتے، بیٹے در بیٹے نبیاں دی لڑی اسی بنا سکے. انہاں اگر میری خاطر قربانی دیتی ہے تو اسی انہاں دی لڑی نو جاریو ساری رکھے، جاریو ساری رکھے. اس واسطے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن میں اپنے دادے ابراہیم کی دعا بن کے آیا، دادے ابراہیم کی دعا بن کے آیا اس واسطے. اور پھر دوسرا یہ سی کہ ایک کیا کہ میں ذبیحین دا بیٹا، ذبیحین دا ایک اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دیتی سی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دی، اور دوسری قربانی نبی علیہ السلام دے والد عبداللہ نے پیش کی. وہ تفصیل پھر صحیح. چلیے اللہ کریم آدھے نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اسی اس لڑی دے وچوں امام بنا دیتے یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ساڈے حکماں نو اگے پھیلاؤن والے سن. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اسی وحی کیتی انہاں دی طرف تسی کرنا کی ہے فعل الخیرات. فعل الخیرات یہ نبیاں دی جیڑی بھی ڈیوٹی سی انہاں دی مین ڈیوٹی کی سی فعل الخیرات، یہ نیکی دے کام کرنے نے. اور نال کی آکھیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ جیڑا بھی نبی آیا نماز اندے اتنے لازم رہی. نماز ایڈی اہمیت والی چیز ہے، کسی دور چ بھی ایڈی نفی نہیں ہوئی، یہ چھڈیا نہیں گیا، بلکہ فرمایا اللہ کریم نے اسی انہوں نے یہ وہی کر دیتی کہ تسی چنگے کام کرنے نے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنی ہے. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ کریم نے وہ سارے نے سارے میری عبادت کرنے والے سن، سارے نے سارے میری عبادت کرنے والے سن. نماز چنگے کام اور نال ہی آخ دیتا ہے کہ انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. اور ان کے دو تین نام نے، ایک دا نام زکوٰۃ ہے، ایک دا نام عشر ہے، ایک دا نام فے، اور ان دا ایک نام ہور ہے جنہوں دفینہ کیا جاتا ہے. دفینے دے وچوں کس طرح ادا کرنی ہے. پھر ایک زکوٰۃ یا مداں کہ اگر وہ دفینہ انہوں لبھا ہے، دیگ لب گئی ہے، دیگ دے ٹنڈے نوں ہل لگ گئی ہے، نہ صحیح کئی لگ گئی ہے، کہ انہاں پیسے جو کی رب دی راہ دینا ہے. کہ جے ان کی فصل تیار ہوئی ہے اندر جو کی دینا ہے، اگر ان کی دکان ہے اندر وچوں کی دینا ہے. اور انہاں ساریا چیزاں کا نام عشر رکھا گیا ہے. اور یہ جڑا جس مال کے اتنے سال گزر جائے انہوں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیتا گیا ہے. ویسے ساریا چیزاں جنیاں نے یہ زکوٰۃ کے زمرے چاہدیاں نے. زکا جو زکی تزکیہ تن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کر دینا. اور پاک کیویں کرنا؟ میل کچیل دے کولوں پاک کرنا،
اور یہ مثال بھی میں ایک دیا کرنا، جس طرح گڑ کھڈن والا بندہ اندر اتوں رنگ کٹ پا، لاگ پا، جوبا پا تے اوندا نتھار کرتا رہتا ہے، اور نتھار کر کے تے تھوڑی جی میل لا کے ٹوکری وچ پا دینا ہے اور انہوں منع کر دینا ہے، اور باقی اوندا گڑ جہا ہے صاف شفاف تے شیشے والا بن جاتا ہے۔ اگر اندر میل لا دے وہ گڑ کھان والا رہ گیا، وہ کن بھی گیا پھلیاں بھی گئی، سارا ہی گیا، وہ پائیا میل بچا دیا بچا دیا۔ اس واسطے یہ بڑی پیاری مثال ہے کہ اگر بندہ عشر نہیں کھڑتا تو سمجھو کہ انہوں مال نہ پا کے اگر اندر بیواں حصہ کھڈ لینا ہے، انہوں مال ہوے شیشے وغیرہ گڑ بن جائے گا، جیڑی مرضی منڈی چ جائے گا آخر کے فلانی تھان سے لائیے گڑ بڑا چیتا ہے، کبھی یہی گل جی بھائی وہ میل رلی ہوے تو وہ پیپیا چ پا کے بھی نہیں سوتر آتا۔ اس واسطے اللہ کریم نے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی لائی ہے کہ اگر مال کھانا ہے تو پاک کھانا ہے، پاک کھانا ہے۔ تو پاک ہوتا کیویں؟ پاک دا طریقہ کار نبی علیہ السلام نے زکات دے تے عشر دے ساریاں مداں کھول کھول کے بیان کر چڑیا۔ اگر سال پچھوں پیسے پہلے تو 2.5%، اگر فصل ہے وہ جنی بھی ہوئی ہے اندر 20%، فصل لکھ دے وچوں 5000 تے 1000 دے وچوں اس حساب نال۔ تو چلیے بات کر رہا سا وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ کریم آدھے نے سارے بندے جنے سن یہ سارے ساری عبادت کرنے والے سن، اور پھر نال ہی کہہ دیتا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی اسی حکمت عطا کر دیتی، علم عطا کر دیتا، یعنی نبوت کا علم عطا کر دیتا، وہی دے دیتی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ اللہ کریم آتے نے کہ لوط علیہ السلام بھی سارے بندے سن، لیکن یاد رکھیے اولاد رب دی عطا ہے، انہوں کو کلیاں بیٹیاں ہی سن، بیٹا کو نہیں سی لوط علیہ السلام کو، اور انہوں کی قوم دے وچ جہی غلطی کمی پائی جاتی سی، یعنی کہ منڈا بازی والی لوگ انہوں نے عادت پائی جاتی سی۔ اس واسطے اللہ کریم آتے نے اسی اپنے پیارے نبی لوط علیہ السلام کو اس قوم کے کولوں نجات دے دیتی، اور یہ جی لوط علیہ السلام کی قوم سی یہاں اسی تباہ و برباد کر دیتا۔ کیویں کیتا؟ آسمان سے لجا کے اسی پٹکھا کے زمین کے اوپر ماریا، اور لوط علیہ السلام کو بھی اسی نجات عطا کر دیتی۔ اور کیوں عطا کیتی؟ کنہاں کولوں؟ اس قوم دے وچوں رہندے سن التی کانت تعمل الخبائث، جڑے بڑے گناہ والا کام کرتے سن۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ قوم بڑی بد وقت سی اور گناہ کرنے والی سی۔ اور اس تو اگا رکوع جڑا اگلا شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ آ رہا ہے، وہ تفصیل میں پھر ذکر کریں گے۔ اللہ کریم سب